چند لمحے کڑبڑ بدلنے کے بعد اس نے بیٹ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹریک سوٹ پہن کر جم میں داخل ہو رہا تھا۔ 10-15 منٹ رسی کود کر اس نے جسم کو گرم کیا اور پھر پنچنگ بیگ پر مکے برسانے لگا۔ پسینہ داڑو کی صورت میں اس کے چہرے اور گردن پر بہہ رہا تھا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ پنچنگ بیگ کی پٹائی کر کے اس نے گلوز اتارے اور گہرے سانس لیتا ہوا جم سے باہر نکل آیا۔ اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ابھرنے والا بغیر نام کا نمبر اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اسے لگا تنامش کا فون ہے۔ دل ہی دل میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو کر اس نے کال وصول کرنے والا بٹن دبا دیا۔ السلام علیکم، کیا میں کبیر دادا سے مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں؟ نامانوسی آواز نے اس کے دل میں مایوسی بھر دی تھی۔ بولیے، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ دادا، میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میں آپ کا بہت بڑا معتقد ہوں۔ آپ ہمیشہ سے میرے ہیرو رہے ہیں۔ شکریہ، اور میں تھوڑا مصروف اس لیے اجازت چاہوں گا۔ کال نہ کرنا دادا، بہت ضروری بات کرنا ہے، بولو، اس نے ایک خوف زدہ انداز میں کہا۔ آپ کی بیوی کو فصیح الدین اغوا کر لیا اور وہ اس وقت اس کی عیاشی کے اڈے پر ہے۔ کیا ایک دم اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی؟ اور تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ تیز لہجے میں تفصیل بتاتا ہوا بولا۔ جانتا ہوں دادا، شاہ جی کے گھر میں ہونے والے تقریب میں میں نے بابی کو سرخ رنگ کا دوپٹہ لپیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ بدقسمتی سے میں فصیح الدین صاحب کے عیاشی کے اڈے کا انچارج ہوں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمی انہیں لے کر میرے پاس آئے تھے۔ وہ بے ہوش تھے۔ انہیں دیکھتے میں پہچان کر اب کوٹھی سے باہر نکل کر آپ کو کال کر رہا ہوں۔ جلدی آئیے دادا، بابی کی عزت ہتھے محب فصیح الدین کے ساتھ اکیلے کمرے میں موجود ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو دادا، یہ تحقیقات کا وقت نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری غلط بیانی سے شاید آپ کو اتنا نقصان نہ ہو، لیکن میرے سچے ہونے پر جیسا کہ میں ہوں، اگر آپ میرے سر سے قدم نہ اٹھائے تو شاید ساری عمر پچھتاتے رہے۔ پتہ اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ شکیل نے فوراً مطلوبہ کوٹھی کا پتہ دہرا دیا۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ عظیم گاڑیاں نکالو۔ ملازموں کے کوارٹرز کی طرف بھاگتے ہوئے زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کے محافظ جس حالت میں تھے کمروں سے نکل کر باہر بھاگتے چلے گئے۔ گاڑیاں نکالو، وقت نہیں وہ دوڑا۔ اس کے ڈرائیور شہزاد نے سڑک سے گیراج میں کھڑی مرسیڈیز باہر نکالی۔ اس کے ساتھ والے نشست پر جگہ سنبھالتے ہوئے چلایا۔ جلدی چلو، اورنگزیب کالونی میں جانا ہے۔ شہزاد نے ہونٹ بھینتے ہوئے کار بھگا دی۔ چوکیدار بھی کبیر دادا کے چلانے کی آواز سن چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کے محافظ اورنگزیب کالونی کا نام سن چکے تھے، فوراً اپنی جیپیں نکالتے ہوئے پیچھے چل پڑے۔ تیز چلو، کسی اشارے پر رکنے کی ضرورت نہیں، بس چلتے جاؤ۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل غصہ بے صبری سے شہزاد کا دل دہلا جا رہا تھا۔ وہ پوری رفتار سے مرسیڈیز کو بھگائے گیا۔ اس کی عقب میں آنے والی جیپ میں امتیاز بڑے یقین سے دعویٰ کر رہا تھا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ نمازن کا معاملہ ہے۔ یار، تمہارے دماغ میں ہر وقت وہی گھسی ہوتی ہے۔ بخش نے اسے جھڑکا۔ شرط لگا دو، امتیاز نے اسے للکارنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ باہر میں جاؤ، غصے بڑے لہجے میں کہتے ہوئے بخش نے چپ سال دی تھی۔ شہزاد بڑی مہارت سے گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا ہوا مطلوبہ سمت میں روانہ تھا۔ شہزاد تیز چلو، گہرا سانس لیتا ہوا کبیر دادا نہایت غصے اور بے چینی میں دکھائی دیتا تھا۔ اسے اتنے پریشان شہزاد نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ 10 سے 20 منٹ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اورنگزیب کالونی کی کشادہ سڑک پر مڑے۔ وہاں رش کم تھا۔ شہزاد نے کار کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ بلاک نمبر 3، گلی نمبر 2، مکان نمبر 25A۔ اس نے مکمل پتہ دہرایا۔ شہزاد نے بلاک نمبر 3 کی گلی نمبر 2 میں کار موڑ دی۔ چوڑی گلی میں چوتھے نمبر پر ان کا مطلوبہ مکان تھا۔ انہیں جو ہی کار گیٹ کے سامنے جا کر رکی، محافظوں کی جیپیں بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ اسی وقت عظیم پچھلی جیپ سے باہر نکل کر دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ وہ عظیم کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ عظیم سرعت سے بولا۔ فصیح الدین کا۔ ہوشیار رہنا، کہہ کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت ذیلی کھڑکی کھول کر چوکیدار باہر نکل آیا۔ جی صاحب، اس نے پوچھنے کے لیے لب کھولے، مگر اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا بازو گھوم چکا تھا۔ کن پٹی پر لگنے والا مکہ اسے سوال و جواب کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا فوراً اندر داخل ہوا۔ سیمنٹ کی روش پر اسے فصیح الدین کی کار کھڑی نظر آئی تھی اور اس کے ساتھ کرسیاں ڈال کر اس کے 2 محافظ بیٹھے تھے۔ گاڑیوں کے رکنے کی آواز سن چکے تھے اور اس وقت دروازے ہی کی جانب متوجہ تھے۔
کبیر دادا کو دن دناتے ہوئے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہرے پر حیرانی بڑے تواسا سجائے کھڑے ہو گئے تھے۔ کبیر دادا آپ یوں کیسے؟ ایک دم اس کے قریب پہنچنے پر ایک محافظ نے سوال کرنا چاہا مگر کبیر دادا کے پاس اس وقت سوال جواب اور وضاحتوں کا وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم چھلا ایک محافظ کی ٹھوڑی پر اس کا دائیں مکہ اور دوسرے کی پسلی میں اس کا گھٹنا زوردار انداز میں لگا۔ وہ دونوں اوں آ کی آوازیں نکالتے ہوئے دیر ہو گئے تھے۔ ان کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ امتیاز بخش اس کے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ اندرونی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم سے گزر کر آگے بڑھا۔ شاید مطلوبہ کمرہ ڈھونڈنے میں اسے تھوڑی دیر لگ جاتی مگر اچانک ہی کمرے کے اندر سے خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، معافی دے دو کی آوازیں بڑی تنامش کی آواز کیسے نہ پہچانتا۔ اس کی نس نس میں بجلیاں بڑھ گئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے کی طرف۔ اسی وقت اس کے کان میں تنامش کی چیخ گونجی اور دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا وہ اندر گھستا چلا گیا۔ اندر کے منظر نے اس کے غصے کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ فصیح الدین چیختی چلاتی تنامش کو کھینچ کر گلے سے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تنامش اس وقت ناکافی لباس میں تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد فصیح اس طرح متوجہ ہو کبیر دادا کو دیکھتی اس نے تنامش کو چھوڑ دیا تھا۔ اندرونی منظر پر نگاہ ڈالتے ہی امتیاز پارٹی دروازہ بند کر کے باہر رک گئے تھے۔ وہ جانتے تھے فصیح الدین جیسے 3-4 پر بھی کبیر دادا باری تھا اور کبیر دادا کی بیوی کو ناکافی لباس میں دیکھ ان کا اندر داخل ہونا لازماً معیوب تھا۔ کبیر دادا تم اپنی موت کیوں نہیں کہتے؟ اس کے لہجے میں شامل تیش نے فصیح الدین کو لرزا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی تک اس کے سمجھ میں کبیر دادا کی آمد نہیں آئی تھی۔ تم نے بہت بڑی موت کا انتخاب کر لیا ہے۔ فصیح الدین دانت پیستے ہوئے کبیر دادا کا بازو گھما اور زوردار تھپڑ نے فصیح الدین کو 2 گز دور فرش پر اچھال دیا تھا۔ تڑپ کر اٹھے ہوئے اس نے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ آخر اپنی عرفیت فاسی ہتھ چھٹ کا ثبوت تو اس نے دینا تھا اور یہ کوشش اسے مہنگی پڑی تھی۔ اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا وار ہوا میں اڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ پاتے اس کی کلائی پر گرفت جماتے ہوئے کبیر دادا نے اسے کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ اپنے دونوں ہاتھ سامنے دے کر فاسی نے اپنا سر دیوار سے لگنے سے بچایا مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ پاتا کبیر دادا کی زوردار ٹھوکر اس کے کندھوں کے بیچ لگی۔ اس مرتبہ وہ اپنا سر دیوار سے لگنے سے نہیں بچا سکا تھا۔ اس کے ماتھے سے بے احتیاط خون بہنے لگا۔ داڑھ مارتے ہوئے وہ پیچھے مڑا اور ایک بار پھر کبیر دادا کی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی مگر پھر کبیر دادا اس وقت چلاوا بنا ہوا تھا۔ اپنی جان حیات کی بے حرمتی اسے کہاں ہضم ہو سکتی تھی۔ فاسی کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور بازو کے سیدھا ہوتے اس کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ زوردار انداز میں فاسی کے کہنی کے جوڑ سے ٹکرایا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ فاسی کے منہ سے زوردار چیخ برآمد۔ اس کا بازو کہنی کے جوڑ سے ٹوٹ گیا تو اس کی چیخ سے بے پرواہ کبیر دادا نے اس کے دوسرے بازو کو پکڑ کر مروڑا۔ وہ بے احتیاط الٹا گھوم گیا تھا۔ اس کی پیٹھ پر دائیں لات ٹیکتے ہوئے کبیر دادا نے اس کے بازو کو پیچھے کھینچا۔ اس مرتبہ فاسی کے منہ سے پہلے سے بھی زیادہ زوردار چیخ نکلی۔ اس کے دوسرے بازو کا جوڑ کندھے سے نکل گیا تھا۔ اس کا جسم درد اور تکلیف کی شدت سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ کبیر دادا اس کی اذیت سے بے پرواہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں تو بس اپنی تنامش کی چیخ اور گڑگڑانا ہی گونجا تھا۔ فاسی کو گردن سے پکڑ کر اس نے ایک ہی ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ اس کے دونوں بازو بے ہنگم انداز میں دائیں بائیں لٹک رہے تھے۔ کبیر تم نے اچانک فاسی کے ہونٹوں سے ہڑہڑاتی آواز نکلی۔ جانتے ہو تم نے کس کو چھونے کی کوشش کی؟ کبیر دادا کی عزت کو۔ فصیح الدین تم جینے کا حق تو اسی وقت کھو چکے تھے جب تم نے میری بیوی کے بارے غلط سوچا تھا، لیکن تمہاری اتنی جرأت کہ اسے اس حال تک لے آئے، اسے بے لباس کر دیا۔ یہ کہتے کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ کی دونوں انگلیاں سیدھی کر کے اکڑاتے ہوئے ایک دم فصیح الدین کی آنکھوں میں گھسیڑ دی تھی۔ اس کے منہ سے ہڑہڑاتی ہوئی چیخ برآمد ہوئی۔ کبیر دادا نے اس کے گلے پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کے پاؤں زور زور سے ہلنے لگے تھے اور پھر وہ ساکت ہو کے 4 لمحے پہلے ایک بے بس ہوازادی کی چیخوں اور آزاری سے لذت کشید کرنے والے عبرتناک انجام سے دوچار ہو گیا تھا۔ اس کا سانس نکلتے ہی کبیر دادا نے اسے گھما کر بیت الخلا کے دروازے کی طرف اچھالا۔ وہ دروازہ کھولتا ہوا آدھا بیت الخلا کے اندر اور آدھا باہر پڑا رہ گیا تھا۔ اس کے مرتے کبیر دادا کے چہرے کی غضلات اعتدال پذیر ہونے لگے۔ انہوں نے سر گھما کر دیکھا، تنامش کپڑے پہن چکی تھی۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہر خوف اور ڈر اس کے دل سے رخصت ہو گیا تھا۔
اللہ پاک نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا تھا۔ کاش میں نے آپ کی آمد کے ساتھ آپ کے ساتھ کی دعا بھی مانگ لی ہوتی۔ تناوش کے دل میں حسرت جاگی۔ کبیر دادا کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اسی سے کیا بات کے بس اس کے اندر ایک شکوہ کرتی سوچ ابھر رہی تھی۔ دیکھ لیا مجھ سے دور جانے کا انجام، اکیلی لڑکی کے ساتھ یہ زندے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میرے لیے نہیں تو اپنی حفاظت کے لیے تو تم میرے ساتھ رہ سکتی تھی۔ دوسری جانب تناوش کے دل میں شور بڑھتا تھا۔ دیکھ لیا اسے دور کرنے کا انجام، کیسے بے عزت و حوار ہو رہی ہوں۔ ایک ظالم نے کتنا رلایا اور ستایا، اگر اپنی ملازمہ بنا کر ہی رکھ لیتے تو کوئی اپنا گندا ہاتھ میری جانب نہ بڑھاتا۔ چلو وہ مختصر کہتا وہ باہر کی جانب مڑ گیا۔ اس کے سامنے آتے وہ خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ ایک دم اپنی سانس سے بات کرنے کا ہو گیا تھا۔ شاید وہ جہاں دیدہ اور تناوش کی مشکلات کو سمجھے اسے کبیر دادا کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیتی۔ تناوش سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ رہ کر اس کے ہونٹ کبیر دادا سے بات کرنے کے لیے لرزتے، مگر پھر وہ رک جاتی۔ کیا معلوم اسے جھڑک دیتا یا دھتکارتے ہوئے دفع ہو جانے کا کہتا۔ ایک دفعہ وہ پاشا کی زبانی دھتکارے جانے کی اذیت سہ چکی تھی۔ اب وہی باتیں کبیر دادا کی زبانی سن کر یقیناً وہ اپنے آنسو نہ روک پاتی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اس سے بات نہیں کرنے والی تھی۔ دوسرے شہر جانے سے پہلے وہ ایک بار ضرور اسے ملنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ امتیاز اور بخش باہر دروازے پر ہی کھڑے تھے، جبکہ باقر اور رخسار پھنسی ہوتی کہ بے ہوش پڑے محافظوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ عظیم وہاں موجود ملازموں سے کچھ کہا تھا۔ کبیر دادا کو باہر نکلتے دیکھا وہ ملازموں کو چھوڑ کر جلدی سے کبیر دادا کے پیچھے چل پڑا۔ ان کا کیا کرنا ہے دادا؟ باقر نے پھنسی ہوتی کے محافظوں کی جانب اشارہ کیا۔ چھوڑ دو۔ کبیر دادا کے بغیر آگے بڑھ کر ڈرائیور نے گاڑیاں موڑ کر کھڑی کی ہوئی تھی۔ عظیم نے آگے بڑھ کر عقبِ نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کبیر دادا وہاں بیٹھے بغیر دوسری جانب گھوم گیا۔ یقیناً اس نے تناوش کے لیے خالی دروازہ چھوڑا تھا۔ تناوش خاموشی سے اندر گھس کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا کے بیٹھتے عظیم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور شہزاد نے کار آگے بڑھا دی۔ دیکھ لیا کیا کہا تھا امتیاز اپنے اندازے کے درستی پر بخش کو مخاطب تھا۔ یار پتہ نہیں تمہیں کیسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بخش نے قصیانہ انداز میں سہرایا۔ امتیاز فلسفیانہ لہجے میں بولا، جگر کبیر دادا اتنا پریشان اور بدحواس اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور انسان کی سہل تبھی ہوتی ہے جب اس کی عزت پر بنی ہو۔ ویسے یہ نمازن ہر وقت کسی نہ کسی کے ہاتھوں پھنسی رہتی ہے۔ بخش بھی امتیاز کی تقلید میں تناوش کو نمازن کہنے لگا تھا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ اسے جس نے بھی میلے ہاتھ سے چھونے کی کوشش کی وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوا ہے۔ تلاوشے حبشے اور فاضی جیسا آدمی بھی نہ بچ پایا۔ بخش نے کہا، ویسے فاضی کی موت پر کافی ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ امتیاز ہنسا۔ کبیر دادا سے ہنگاموں کو پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑا دیتا۔ صحیح کہا۔ بخش نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ کار کے آگے بڑھتے عظیم نے پوچھا، دادا کہاں جانا ہے؟ کبیر دادا نے کہا، تناوش کے گھر۔ تناوش کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے دل میں ذرا سی امید بقایا تھی کہ شاید اسے خوابوں کی جنت میں جانے کا موقع مل جائے، مگر اس کی خواہش شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکی تھی۔ تمام اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ تناوش نامحسوس انداز میں کھسکتے ہوئے کبیر دادا کے ساتھ لا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آج کبیر دادا کا رواں دستے دعا بنا اس کی قربت کا متمنی تھا، مگر وہ سیٹ کے دوسرے کنارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو کبیر دادا کے دل کی حسرت کو بڑھا رہی تھی۔ تناوش کے گھر تک وہ خاموش بیٹھے رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس سے کوئی بات نہیں کر سکا تھا اور نہ وہ چاہتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کر سکتی تھی۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار روکتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے بولا، تم لوگ یہیں انتظار کرو۔ اس کی دیکھا دیکھی تناوش بھی نیچے اتر گئی تھی۔ دروازے کے پٹ میں چھڑی دیکھتے ہوئے وہ دستک دینے کا ارادہ ترک کر کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ تناوش بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئی تھی، مگر اسے کبیر دادا کے اپنے گھر میں داخل ہونے حیرانی ضرور ہوتی۔ شاید امی جان کو میری شکایت کرنے جا رہا ہوں، اس نے سوچا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے خیال ہے کہ آخر کیا شکایت کرے گا؟ میں کوئی اپنی مرضی سے تو وہاں نہیں گئی تھی، وہ مجھے اغوا کر کے لے کر گئے تھے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چلتی تھی۔ بشریٰ کمرے ہی میں گھسی تھی۔ جو ہی کبیر دادا تناوش کو لیے گلا کھنگارتا ہوا اندر داخل ہوا، پریشانی سے سر پکڑے بیٹھی بشریٰ خوشی سے چیختے ہوئے بیٹی کی طرف بڑھی۔ تم کہاں تھی میری جان؟ وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اتنا قریب آ کر اس کا محبوب پھر واپس لوٹنے والا تھا۔ کبیر دادا نے بھی بشریٰ کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔
وہ نہیں چاہتا کہ تناوش کا واقعی بابت جان کر وہ پریشان ہو جائے۔ بشریٰ بیٹی کو تسلی بخشنے لفاظ کا کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی تو اس سے آپ لے گئے تھے۔ کبیر دادا کی خاموشی کا سماعت جانتے ہوئے اس کی بات جاری رہی، مگر کیوں آپ نے تو اسے دھتکار دیا تھا، پھر ساتھ لے جانے کا خیال کیسے آیا؟ جس لڑکی کو آپ گھر نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ عیاشی کرنے، اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ کیا اسی لیے ہماری مدد کی تھی؟ اس کے بعد ہمارا تماشا بنا دو۔ آپ سے تو تناوش یہی بہتر تھا جو میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا۔ ماں جی نہیں، تناوش نے تڑپ کر ماں کو روکنا چاہا، جبکہ کبیر دادا ششدر کھڑا اس کی باتیں سننا تھا۔ وہ ساری باتیں اس کے سر سے کافی اوپر گزر رہی تھی۔ تم خاموش تو ہو بیٹی، کوئی جرأت کر کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوگی۔ آپ بڑے مجمع میں نکاح پڑھوا کر میری چاند سی معصوم بیٹی کو دلہن بنا کر لے گئے اور 4 دن کسی گاہک کی طرح اسے نوچ گسوٹ کر دھتکار دیا۔ کیا آپ کے آفر کیے ہوئے روپے میری بیٹی کے دکھ درد کا درمان ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہو وہ معصوم 2 دن سے کیسے تڑپ رہی ہے، کیسے گڑگڑا رہی کہ آپ کے پاس جا کر منت کروں کہ میری بیٹی کو بیوی نہیں ملازمہ ہی بنا کر رکھ لو، تنہا بھی نہیں لیکن کسی حق کا مطالبہ نہیں کر کے بس اسے خود سے دور نہ کرو۔ کیا جواب دیتی؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے بہلاتی، کیسے تسلی دیتی، جب کسی محبت کرنے والے کے دل کو تسلی تو اس کے محبوب کا ساتھ ہی دے سکتا ہے نا؟ اور یہاں معاملہ ایک بڑے آدمی کا تھا جسے نہ تو لڑکیوں کی کمیوں نہ کسی پل حلوس محبت سے کوئی غرض۔ وہ شاید سانس لینے کو رکی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ چاند تک دے کر میری بیٹی کو دکھوں کا دعویٰ کر دیں گے یا کوئی گاڑی بنگلہ دے کر ہماری جولی خوشیوں سے بھر دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم غریب ضرور مگر کس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خاص کر حرام کی دولت کا 1 روپیہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اور اب گزارش یہ ہے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، اسے اپنے دکھوں غموں کے ساتھ رہنے دو۔ جتنی عیاشی کرنا تھی آپ نے کر لی، میری بیٹی نے پورا معاوضہ ادا کر دیا ہے۔ امید ہے میرے دعات کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آئندہ آپ یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ امی جان، تناوش دکھ بڑے لہجے میں چیخ پڑی تھی، بکواس بند کر ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹوں کی بشریٰ کو سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ یہ بے حیائی اور بے غیرتی نہیں تو کیا ہے؟ 2 دن پہلے گھر سے نکالا، آج دل چاہا تو پھر اٹھا کر لے گیا اور چند گھنٹوں بعد دوبارہ واپس چھوڑنے آ گیا۔ کیا طوائف ہو تم، یا اتنی بے غیرت ہو گئی ہو کہ جسے اپنی عزت حیا و شرم کا کوئی پاس نہیں؟ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے حالہ؟ بشریٰ کے ہونٹوں کی حرکت رکتے اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے صاحب جی؟ باقی آپ نے جو فلسفہ بیان کرنا ہے وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ ہر زور آور کا آخری فیصلہ یہی ہوتا کہ مستند ہے اس کا فرمایا ہوا۔ خالہ جان، آپ مجھے الزام دیے جائیں گی یا اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنے کی زحمت بھی کرے گی؟ آپ کو حرام کا 1 روپیہ نہیں چاہیے؟ آپ کی بیٹی میری تجوری سے کروڑوں روپے نکال کر لائی ہوئی ہے۔ آپ کو میری ملازمہ بن کر رہنے کا کہنے والی خود کوٹھی اور کار ملنے کی خوشی میں مجھے ٹھوکر مار کر آئی ہے۔ اسے عیش و آرام کی زندگی درکار تھی، کبیر کا سال نہیں، اور پھر اتنی جرأت بھی مفقود ہے کہ میرا سامنا کر سکے۔ اور جہاں تک آج اسے ساتھ لے جانے کی بات ہے تو یہ خود آپ کو بتا دے کہ اسے کیسے اغوا کیا گیا۔ میں تو بس بر وقت اس کی جان بچانے پہنچا تھا اور وہیں سے سیدھا یہاں لے آیا۔ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ آنکھوں میں حیرانی بڑے تناوش گلگیر لہجے میں بولی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر دادا اس پر چوری جیسا گھٹیا الزام لگائے گا۔ میں اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آپ کی تجوری کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا جب آپ پاشا بائی کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے آپ کی جان چھڑوا دے۔ اسی وجہ سے پاشا بائی نے کوٹے وغیرہ کی بات کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ آپ ابھی پاشا بائی سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں آبشار بن گئی تھی۔ اس کا معصوم سیدھا اور سچا لہجہ ایسا نہیں تھا جو کبیر دادا کے دل پر اثر نہ کرتا۔ وہ الجھ گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ پاشا اس سے غلط بیانی کرتا یا اس کی تجوری سے پیسے نکالتا۔ پھر وہ خود اپنے کانوں سے تناوش کے الفاظ سن چکا تھا۔ یہ ساری الجھن پاشا ہی دور کر سکتا تھا، یا تو تناوش عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی خواہش کو ماں سے چھپا کر کوئی کھیل کھیل لیتی، یا پاشا کوئی ڈنڈی مار رہا تھا۔ تناوش کا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ اسے وہ جھوٹا سمجھ سکتا۔ پاشا سے اس بات معلوم کرنے کی خواہش میں وہ تناوش کی بات کا جواب دیے بغیر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ تناوش تیز سسکی بڑھتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی تھی۔ چلے گئے ہیں نا، اب کبھی نہیں لوٹیں گے۔ میں جانتی وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ مجھے ملازمہ رکھنے پر بھی راضی نہیں ہے۔ ماں جی، ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں۔ وہ تو بس اپنی انا اور اپنی زبان کی پاسداری میں میری عزت بچانے آئے تھے، کیونکہ مجھے کسی دوسرے کے ہاتھوں نقصان پہنچانے پر ان کی انا کٹ جاتی۔
اور وہ اپنی اونچی ناک بچانے کے لیے مجھ پر احسان کرنے چلے آئے۔ چپ کر جا میری جان، اتنا نہیں روتے۔ بشریٰ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے لگی، مگر دل بے ایمان تسلیوں سے کہاں مانا کرتا ہے۔ امی جان، آپ کو اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے نا۔ پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ میں ان کے ساتھ کس مقصد تھی۔ وہ تو مجھے بچانے آئے تھے، ایک غلیظ بد کردار درندے کے چنگل سے مجھے چھڑوانے آئے تھے۔ آپ کی بیٹی کی طرف بڑھنے والا گندا ہاتھ کاٹنے آئے تھے، آپ کی بیٹی کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑنے آئے تھے۔ آپ نے ان کی بےعزتی کر دی۔ جانتی نہیں آپ کی بیٹی کتنی بد نصیب، سبز قدم اور جنم جلی ہے۔ پیدائش کے ساتھ ایسی پیچیدگیاں لائی کہ آپ دوبارہ ماں ہی نہیں بن سکی۔ بابا کہنا سیکھا تو پیار کرنے والے ابو جان منہ موڑ کے جوان ہوئی تو پیارے بھیا روٹ گئے، اور شادی کے ایک ہفتے بعد ماں کے دروازے پر بیٹھی ہوئی سسکیاں بڑھتے ہوئے کبھی کبھی دادا کی شکایت کرنے لگتی، کبھی ماں کو گلہ کرنے لگتی اور کبھی اپنی بد نصیبی کا رونا رونے لگتی۔ بشریٰ بھی آنکھوں میں پیدا ہونے والی نمی کو روکے اس سے مسلسل بچکار کر تسلیاں دے رہی تھی۔ ماں جی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ ہچکیاں بھرتے ہوئے اس نے بے ساہتا پوچھا۔ پگلی نہ ہو تو تم تو شہزادی ہو، شہزادی پھر انہیں اچھی کیوں نہیں لگتی ماں جی؟ اچھا لگنے کا انسان سلپا تو نہیں ہوتا میری جان، اور چھوڑو جانے تو اگر اسے تمہاری ضرورت نہیں تو تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ مجھے تو ان کی ضرورت ہے نا ماں جی، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ وقت ہر زخم کو بڑھ دیتا ہے میری جان، کچھ عرصے بعد تمہیں اس بے وفا کا نام بھی بھول جائے گا۔ یہ شہر ہم یوں بھی چھوڑ دیں گے، اور پھر دیکھ لینا میں اپنی شہزادی کے لیے کیسے راجکمار کا رشتہ ڈھونڈتی ہوں، اس کے ساتھ مل کر نئی زندگی گزارنا۔ تناور شعلے سے بڑھ زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا۔ گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا جس کے ہونے سے میرا ساتھ چلا کرتا تھا، کس طرح اس کے بغیر اپنا گزارا ہوگا۔ اب اپنی ان پڑھ ماں کو شاعری سنائے گی۔ بشریٰ نے ہنس کر اس کا منہ ٹھیک کرنا چاہا، مگر اس کی آنکھیں نم کیے ماں کی گود میں لیٹی رہی۔ سر کام ہو گیا۔ ایس پی کو شکیل احمد کی کال وصول ہوئی۔ شاباش، تحسین آمیز نعرہ بلند کرتے اس نے پوچھا، اور تم اس وقت کہاں ہو؟ ذرا صورتحال پر روشنی ڈالو، شکیل تفصیل بتاتا وہ بولا۔ وہیں کوٹھی میں موجود ہوئی کبیر داد اپنا کام ختم کر کے چلا گیا۔ میں فوراً اندر گھس گیا۔ فاضل صاحب کے دونوں محافظ چوکیدار بے ہوش پڑے ہیں۔ ایک خوفزدہ ملازمہ تھر تھر کانپتی باورچی خانے میں چھپی ہے، جبکہ فاضل صاحب باقی نہیں رہے۔ کبیر دادا نے بہت درندگی کا مظاہرہ کیا، اس کے دونوں بازو توڑی، آنکھیں پھوڑی۔ بیچارے کی لاش اونڈے منہ بیت الخلا میں پڑی ہے، تم تھوڑی دیر وہیں ٹھہرو، میرا ایک آدمی آ رہا ہے، پھر تمہارا کام ختم ہو جائے گا، اور فارسی گینگ کا نمبر 2 بننے کی پیش کی مبارکباد قبول ہو۔ بہت بہت شکریہ سر، شکیل احمد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مزید کوئی بات کیے بغیر ایس پی نے رابطہ منقطع کیا اور ایک دوسرا نمبر ملانے لگا۔ جی سر، کال فوراً ہی وصول کر لی گئی تھی۔ وقت آ گیا، وہ اندر ہی بے ہوش پر محافظوں سے کوئی تعارض نہ کرنا، ملازمہ اور شکیل کا ٹکٹ کاٹ دو۔ ٹھیک ہے سر، کہتے ہی رابطہ کاٹ دیا گیا۔ ایس پی گھومنے والی کرسی سے ٹیک لگا اس کی جوابی کال کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد اسے اطلاع دی گئی کہ کام ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں کہتے کال کٹ گئی تھی۔ واہ بہت خوب، نعرہ بلند کرتے وہ ہلاک حسین کا نمبر ملانے لگا۔ جی جناب، اس سے ہلاک حسین کی آواز کے ساتھ لوگوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ ایس پی خوشی سے چہکا، بیچارہ فاضل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اونو، بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ کیسی وہ یہ سب اس کی دائیں بائیں بیٹھے آدمیوں کو سنانے کی غرض سے جان بوجھ کر ایسے فکر ادا کیے تھے، سارے ثبوت ختم کر دیے ہیں۔ فاضل کے دونوں محافظوں کو کبیر دادا بے ہوش چھوڑ کر گیا ہے۔ لازماً دونوں اس کی شکل دیکھی ہوگی، وہی بتائیں گے کہ یہ کام کس کا ہے۔ تم بس اہم آدمیوں کو لے کر موقع پر پہنچو۔ ٹھیک ہے، کہہ کر ہلاک حسین نے کال کر لی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ نوشاد اور نقیب اللہ جان اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا شاہ جی؟ نوشاد افریدی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ بہت برا ہوا یار، ایس پی ضمیر حسین صاحب بتا رہے ہیں فصیح الدین کو ان کی اورنگزیب کالونی والی کوٹھی میں کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ چلیے، نوشاد افریدی فوراً کھڑا ہو گیا۔ چند منٹ بعد سرگوشی میں ہر بات تمام گینگ کے بڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ تقریب کو عورتوں کے حوالے کر کے اپنی اپنی کار میں مطلوبہ سمت کو روانہ ہو گئے۔ پولیس وہاں پہلے سے پہنچی ہوئی تھی۔ فصیح الدین کے دونوں محافظ چوکیدار پولیس کی حراست میں تھے۔ ایس پی بذات خود وہاں موجود تھا۔ انہیں تمام کو پہلے تو فصیح الدین کی مسح لاش دکھائی، پھر ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر برا نہایت افسوس سے
کہنا پڑا یہ کام کبیر دادا کے فصیح الدین کے دونوں محافظ ہمیں بے ہوش پڑے ملے۔ انہیں سے پتہ چلا کہ کبیر دادا اپنے محافظوں کے ہمراہ وہاں آیا تھا۔ دونوں محافظوں کو بھی کبیر دادا ہی نے بے ہوش کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ پاشا نے نفے میں سہلایا۔ کبیر دادا کسی پر چپ کر وار نہیں کرتے۔ پاشا ٹھیک کہہ رہا، مجھے بھی یہ کوئی سازش لگتی ہے۔ کاشف راجپوت نے فوراً اس کی تائید کی تھی۔ کیا بچکانہ باتیں کر رہے ہو؟ ایس ایس پی نے منہ بنایا۔ دونوں محافظوں کی اتنی جرأت کے بغیر کسی خوف کے کبیر دادا کا نام بک دے۔ ایک منٹ میں دادا سے بات کرتا ہوں۔ پاشا موبائل فون نکال کر کبیر دادا کا نمبر ملانے لگا۔ فوراً میرے پاس پہنچو، کال وصول کرتے کبیر دادا بغیر رسمی کلمات کی ادائیگی کے بولا۔ ٹھیک ہے دادا، آ رہا ہوں، لیکن ایک بری خبر ہے، فصیح الدین کو کس نے قتل کر دیا؟ میں نے کیا ہے، تم یہاں پہنچو، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دادا، میں آ رہا ہوں۔ پاشا فون جیب میں ڈالتا ہوں ایس پی کی جانب متوجہ ہوا۔ دونوں محافظ ٹھیک ہے، آپ انہیں پولیس کے پاس نہ جانے دیں۔ ایس پی کے ہونٹوں پر مانحصر مسکراہٹ ابھری۔ پاشا صاحب، آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں دونوں محافظوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکا ہوں۔ میں دادا کے پاس جا رہا ہوں اور میرا خیال ہے کل کے دن بیٹھک رکھ لیں۔ پاشا مشورہ چاہنے کے انداز میں شہاب قصوری کی متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری کا سر ہلانے پر وہ باہر نکل گیا۔ شہاب قصوری کہنے لگا، تقریباً تمام ہی یہاں موجود ہے، کل 1 بجے اس مسئلے پر بات چیت ہوگی۔ فصیح الدین کی جگہ تیمور علی آ جائے گا۔ نوشاد افریدی نے مشورہ چاہا۔ وہ فصیح الدین کا نمبر 2 تھا۔ شہاب قصوری نے سہلا، ٹھیک ہے، اگر تمام راضی ہیں تو اسی کو بانٹ دو۔ اخلاق حسین نے لقمہ دیا، یہ ضروری بھی ہے، ورنہ باقی کے تمام سربراہ اس کی گینگ پر قبضہ کرنا چاہیں گے۔ وہ ہوتا ہے کہ اس سے جڑ پکڑے گا، میں اسے سمجھا دیتا ہوں۔ ایس پی کمرے وہاں سے نکل کر اسے چل دیا۔ جہاں تیمور علی موجود تھا، ایس پی کے علاوہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس تمام منصوبے میں تیمور علی پیش پاش رہا تھا۔ اس کا مطمع نظر گینگ کی سربراہی کا اصول تھا اور اب ایس پی اسے یہی خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ اس بارے تو ایس پی نے نوشاد افریدی اور اخلاق حسین کو بھی خبر رکھا تھا۔